معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ باب نمبر 9، جلال الدین فیروز خلجی۔ سب ہیڈنگ تبصرہ۔ نئے خانوادہ شاہی کا بانی جلال الدین فیروز شروع میں سامانے کا نائب مقرر ہوا تھا۔ آج کل کی اصطلاح میں اسے کلیکٹر سمجھنا چاہیے۔ خلجیوں کا قبائلی اتحاد مشہور تھا۔ کہیں ایک خلجی کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جاتا تو برادری کے لوگ جوگ در جوگ وہاں پہنچنے لگتے تھے۔ جلال الدین کی مہمان نوازی اور یار باشی نے اسے عزیز و اقارب کا مرجع بنا دیا تھا، یہاں تک کہ مخبروں نے بادشاہ کے اقبات کے کان بھرے اور باغیانہ تیاریوں کا الزام لگایا۔ جلال الدین جواب دہی کے لیے پائے تخت میں طلب کیا گیا۔ فتوح السلاطین کا بیان ہے کہ کیہل کے بازار سے وہ اور اس کا بھائی شاہی پولیس کی حراست میں گزرے۔ گھوڑے پر سوار، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ بازار میں ایک مجذوب بیٹھا تھا۔ اس نے ہانک لگائی کہ واہ ری تقدیر، تیرے کیا کہنے، بادشاہی کے لیے فیروز کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے۔ بادشاہ کے حضور میں ملزم پیش اور بے گناہ ثابت ہوئے۔ خلجی پہلے سے زیادہ بادشاہ کا معتمد علیہ اور پایہ تخت کی فوج کا اعلیٰ ناظم یا ارض ممالک بنا دیا گیا۔ لامحالہ خلجی سپاہی اور سردار کثیر تعداد میں بھرتی ہونے لگے۔ کے بعد کلو کھری کلو گڑھی کے نئے محل میں رہتا تھا۔ اسی کے قریب بھوگل کی پہاڑی پر ارض ممالک نے اپنا تمبو لگایا اور موزہ بہار پور میں ایک بڑی چھاؤنی آراستہ کر لی۔ شہر کی اصل آبادی ان دنوں مہرولی کے گرد و جوار میں چند میل اوپر واقع تھی۔ جلال الدین فیروز کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر ترک امیروں کو خوف اور حسد پیدا ہوا۔ انہوں نے مفلوج بادشاہ کی بجائے اس کے 6 سالہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور آپ مختار کار بن کے ان عہدے داروں کو جو خالص ترک یا ان کے رفیق نہ تھے مناسب جلیلہ سے جبراً الگ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فہرست میں سب سے اوپر جلال الدین خلجی کا نام تحریر تھا۔ یہ اصل کاغذ خلجی کو مل گیا۔ ایک ترک امیر جو اسے دھوکے سے محل میں لانے کے لیے آیا تھا، وہ تو بغل پہاڑی پر مارا گیا۔ دوسرا ترک سرگنا بلوے میں کام آیا۔ جلال الدین خلجی کے بیٹے زبردستی شیر خوار بادشاہ کو لے جانے کے لیے محل میں گھس آئے تھے۔ یہ خبر سن کر ہزاروں شہر والے دوڑ پڑے اور خلجی سواروں کو گھیر لیا۔ کوتوال نے بڑی مشکل سے بلوائیوں کو روکا۔ ادھر دونوں ترک امیروں کے خاتمے کے بعد اکثر عہدے داروں نے بہار پور میں جلال الدین خلجی کی اطاعت قبول کر لی۔ ایک شخص جس کے باپ کو سلطان کے بعد نے مروا ڈالا تھا، اسی گڑبڑ میں کلو کھری کے محل میں پہنچا اور مفلوج و معزول بادشاہ کو جو پہلے ہی دم توڑ رہا تھا بستر پر مار کر لاش جمنا میں پھینک دی۔ 699 ہجری بمطابق 1290 عیسوی میں جلال الدین خلجی نے تخت دہلی پر جلوس کیا، مگر منکسر مزاجی میں ایوان میں بلبنی کی بجائے اپنا تخت اسی چبوترے پر بچھوایا جہاں بلبن کے عہد میں امیر امرا صف بستہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پایہ تخت دہلی کے مسلمانوں کی ناراضگی کو بھی نئے بادشاہ نے حق بجانب تسلیم کیا اور اپنی سکونت شہر کے باہر ہی رکھی۔ یہاں موجودہ اوکھلے کے شمال میں جمنا کے کنارے بہت بڑا باغ لگایا، نئی عمارتیں بنوائیں، کے بعد کی ادھوری عمارتوں کی تکمیل کی۔ امرا نے بھی بادشاہ کی تقلید کی اور تھوڑی مدت میں سارا شہر ادھر ڈھل گیا۔ آج کل کی نئی دہلی کی طرح اسے شہر نو اور پہلی آبادی کو پرانی دہلی کہتے تھے۔ نئے شہر کے گرد بڑی شاندار فصیل چنی گئی جس کی تعریف میں امیر خسرو نے قصیدے لکھے۔
سب ہیڈنگ: منگولوں کا حملہ۔ بوڑھے بادشاہ کی نیک نفسی کا یہ حال تھا کہ خونی ڈکیتوں تک کو سخت سزائیں دینے سے بچتا رہا۔ امیر و وزیر سیاست کو بادشاہی روب و داب اور قیام امن و انصاف کے لیے ضروری بتاتے تو بادشاہ رحم دلی اور خوف خدا پر واعظانہ تقریریں کرتا۔ نوجوان امیروں میں واقعی ایسی بے روبی پیدا ہوئی کہ اپنے جلسوں میں اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بھلبن کے بھتیجے ملک اختیار الدین عرف چھجو نے کڑے میں اعلانیہ سرکشی پر کمر باندھی، مگر شاہی فوجوں نے شکست دی اور زنجیروں میں باندھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اسے بھی جلال الدین نے معاف کر دیا اور صرف معزولی پر اکتفا کی۔ راجپوتانہ اور مالوا کے سرحدی علاقوں میں مقامی رئیس و راجہ بعض قلعوں پر دوبارہ قابض ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے ان مقامات کا دورہ اور از سر نو انتظام درست کیا، لیکن حتی الامکان جنگ و قتال کی نوبت نہ آنے دی، بلکہ رنبھور کا محاصرہ اٹھا کر دہلی چلا آیا۔ یہ اندرونی فساد تو کسی نہ کسی طرح رفع دفع ہو گئے، مگر کے بعد کے زمانے سے حکومت دہلی کی غفلت کی خبر سن کر منگولوں کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور وہ کابل سے ایک بڑا لشکر لے کر سندھ کے پار اتر آئے۔ واضح رہے کہ اب وہ پہلے کی طرح کافر و بت پرست نہ تھے، بلکہ ممالک اسلامی میں 2-3 پشت کی بود و باش نے انہیں دین اسلام سے آشنا کر دیا تھا اور بہت سے منگول سردار اور سپاہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لشکر کا سردار بھی ہلاکو کا نواسہ، مگر ایک نو مسلم منگول امیر کا مسلمان بیٹا مسمی عبداللہ تھا۔ خلجی فوج سے برے رام کے انتقام پر مقابلہ ہوا، جس کا محل وقوع بلکہ نام تک مشکوک ہے۔ کرینہ کہتا ہے کہ منگولوں کا ہراول بہت آگے وسط پنجاب میں بڑھ آیا اور یہیں افواج دہلی نے اسے گھیر کر بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا۔ اصل فوج سے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ لشکر منگول نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ واپس چلا جائے۔ اکثر منگول قیدیوں نے سلطان کی تحریک و ترغیب سے اسلام قبول کیا۔ ان کے سردار الغو خان کو، جو چنگیز خان کا نواسہ ہوتا تھا، بادشاہ نے اپنی بیٹی بیاہ دی اور یہ نو مسلم منگول غیاث پورہ میں، جہاں اب بستی نظام الدین واقع ہے، آباد کیے گئے۔ یہ محلہ مغل پورہ موسوم ہوا، جس کے جداگانہ رسم و رواج اور مغل لہجے میں بول چال کا کئی صدی بعد تک کی کتابوں میں ذکر آتا اور خاکہ اڑایا جاتا تھا۔ باب نمبر 10 سلطان علاؤ الدین خلجی۔ سلطان جلال الدین کے قتل کے وقت اس کا بڑا بیٹا رکلی خان ملتان کا حاکم تھا۔ سلطان کی بیوہ نے چھوٹے لڑکے قدر خان کو رکن الدین ابراہیم کا لقب دے کر تخت پر مطمئن کر دیا۔ علاؤ الدین نے یہ خبر پاتے ہی دلی کا رخ کیا۔ اس نے اپنے عزیز و اقارب اور امراء کو اعلیٰ منصب، جاگیریں اور عہدے عطا کیے۔ وہ راستے میں ہر منزل پر منجنیق کے ذریعے سونے کے ستارے اڑاتا تھا، جس پر خلقت ٹوٹ پڑتی تھی۔ اس طرح سونا اور چاندی بکھیرتا کلو گھڑی دہلی پہنچ گیا۔ ملکہ جہاں نے علاؤ الدین کی آمد پر ارکلی خان کو ملتان سے دہلی بلا کر تخت پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور التجا کی، یعنی ہماری خطا کا خیال نہ کرو، اپنے باپ کے ملک پر قبضہ کرو۔ مگر ارکلی خان پہلے ہی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا، وہ دلی نہ آیا۔ علاؤ الدین نے اپنے مال و دولت کے زور پر 60,000 سوار اور 60,000 پیادہ فوج جمع کر لی تھی۔ رکن الدین اپنی فوج لے کر بڑھا، مگر اس کی سب سپاہ رات کے وقت شور مچاتی ہوئی علاؤ الدین کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ رکن الدین بما اپنے بیوی بچوں اور زر و جواہر کے ملتان بھاگ گیا۔ تخت دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد علاؤ الدین نے الغ خان الماس بیگ کو ملتان روانہ کیا۔ اس کی آمد کی خبر سن کر ترک لشکر نے ارکلی خان اور رکن الدین کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمن کے ساتھ جا ملا۔ دونوں بھائیوں نے الغ خان کی اطاعت قبول کر لی اور ملتان کا فتح نامہ دلی بھیجا۔ الماس بیگ دونوں شہزادوں اور دیگر امراء کو لے کر دلی روانہ ہوا اور راستے ہی میں اس نے ارکلی خان، رکن الدین اور الغ خان
سلطان جلال الدین کا داماد کو اندھا کر کے قلعہ ہانسی میں قید کر دیا۔ دلی میں ملک احمد چپ اور ملکہ جہاں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ ارکلی خان کے 2 بیٹے قتل کر دیے گئے۔ اس طرح جلالی تخت کے دعوے داروں کا خاتمہ ہو گیا۔ ضیاء الدین برنی نے بیان کیا ہے کہ تخت و تاج کے استحکام کے بعد شہر کے قاضی اور امراء علاؤ الدین کے دربار میں حاضر ہوئے اور نئے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اس کے نام کا خطبہ اور سکہ رائج ہوا۔ گزشتہ نصف صدی سے ہندوستان پر منگولوں کے حملے ہوتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے ان کی روک تھام کے لیے سرحدی قلعے تعمیر کیے اور کئی ایک مہمات کا آغاز کیا تھا۔ سلطان جلال الدین نے منگولوں کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتے ہوئے 9 مسلم مغلوں کو دلی کے گرد و نواح میں سکونت اختیار کرنے کی اجازت بخشی۔ یہ علاقہ مغل پورے کے نام سے مشہور ہوا، مگر اس کے باوجود منگولوں کے حملوں کی روک تھام نہ ہو سکی۔ سلطان کی تخت نشینی کے فوراً بعد 1296 عیسوی میں امیر داؤد کی سرکردگی میں، جو ماوراء النہر کا حاکم تھا، 1,00,000 منگولوں نے حملہ کیا۔ الغ خان نے جالندھر دوآب میں کامیابی سے ان کے حملے کو روکا اور انہیں بہت سا جانی نقصان اٹھانے کے بعد پسپا ہونا پڑا۔ اس حملے میں 12,000 منگول کام آئے۔ امیر سلدی کی سرکردگی میں منگولوں نے دوبارہ حملہ کیا۔ ظفر خان نے انہیں شکست دینے کے بعد امیر سلدی اور 2,000 منگولوں کو گرفتار کیا، مگر اس کے باوجود مغل یلغار جاری رہی۔ 1298 عیسوی میں منگول سردار کنلک خواجہ نے 2,00,000 کا جری لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ وہ دریائے سندھ کو عبور کرتا ہوا جمنا کے کنارے پہنچ گیا۔ لوگ خوف و ہراس کی وجہ سے دلی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مغلوں نے اثناء راہ میں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا اور براہ راست دلی کا محاصرہ کر لیا۔ بعض مشیروں نے مشورہ دیا کہ منگولوں کے ساتھ صلح کر لی جائے، مگر علاؤ الدین نے مقابلے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ وہ 3,00,000 سوار اور 2700 ہاتھی ہمراہ لے کر سری کے میدان میں آیا۔ اس کے جرنیلوں میں ظفر خان اور الغ خان نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ منگولوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اسی اثنا میں جبکہ ظفر خان منگولوں کا تعاقب کر رہا تھا، امیر ترغی اور چند منگول سپاہی کمین گاہ میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور شہید کر دیا۔ ظفر خان کا خوف منگولوں کے دلوں پر اس قدر طاری ہو گیا تھا کہ جب کبھی گھوڑا پانی نہ پیتا تو اسے کہتے تھے کہ کیا تمہیں ظفر خان دکھائی دیا ہے؟ 3 سال کے عرصے کے بعد امیر ترغی 1,20,000 کا جرار لشکر لے کر دریائے چناب کو عبور کرتا ہوا دلی پہنچ گیا۔ سلطان حال ہی میں چتوڑ کی مہم سے لوٹا تھا۔ اس کے پاس اتنی فوج نہ تھی کہ منگولوں کا خاطر خواہ مقابلہ کر سکتا۔ چنانچہ سلطان سری کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا۔ منگولوں نے بار بار حملے کیے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ منگول قلعے کا محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ گئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ ملک منگولوں کے ہاتھوں محفوظ رہا۔ 1304 عیسوی میں علی بیگ اور خواجہ تاش ہمالیہ کے دامن کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے امروہہ پہنچ گئے۔ ملک کافور اور ملک تغلق نے ان کا راستہ روک کر دونوں منگولوں سرداروں کو بما 8,000 سپاہ کے گرفتار کر لیا اور ان سب کو سلطان کے حکم سے تہ طیق کر دیا گیا۔ 1306 عیسوی میں امیر کبک نے ملتان کے قریب دریائے سندھ عبور کر کے ملک کو طاقت و تاراج کرنا شروع کیا۔ ملک تغلق پھر ان پر حملہ آور ہوا۔ لاتعداد منگول سندھ کے کنارے اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ آخری منگول حملہ اقبال مند کی سرکردگی میں ہوا۔ وہ بھی بما اپنے ساتھیوں کے ملک تغلق کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ان حملوں کے بعد علاؤ الدین کے عہد میں پھر منگولوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آئندہ حملوں کی روک تھام کے لیے بلبن کے زمانے کے قلعوں کی دوبارہ تعمیر کی گئی، سرحدی علاقوں کو مستحکم کیا گیا اور دیپال پور و سمانہ کے اضلاع ملک غازی تغلق کے سپرد ہوئے۔
تاکہ مغلوں کی آئندہ پیش قدمی کا خاطر خواہ جواب دیا جا سکے۔ ضیاء الدین برنی نے بیان کیا ہے کہ دلی کے گرد و نواح جو 9 مسلم آباد ہوئے تھے ان پر بھی ہاتھ صاف کیا گیا۔ ایک ہی دن میں 20 سے 30 ہزار تک منگول قتل کر دیے گئے، حتیٰ کہ ان کے بیوی بچوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہ کیا گیا۔ سلطان علاء الدین خلجی تمام دنیا کو فتح کر کے سکندر ثانی کہلانے کا آرزو مند تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے بوڑھے چچا سلطان جلال الدین خلجی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ تمام جلالی تخت کے دعوے داروں کو تہہ تیگ کیا۔ ان امراء کو جو دولت کی ہوس میں غداری کر کے اس کے ساتھ مل گئے تھے، ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ دکن میں دیوگری پر حملہ اسی جذبے کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے منگولوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑی اور ان کے پے در پے حملے اسی جذبے کا نتیجہ تھے۔ انہوں نے منگولوں کے خلاف جنگیں لڑی اور ان کے پے در پے حملوں کے منہ توڑ جواب دیے۔ آئندہ ان کے استحصال کے لیے سرحدی قلعوں کو مضبوط کیا اور اندرون ملک میں ہر طرح سے امن بحال کیا۔ اس طرح سلطان اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے بعد فتوحات پر کمر بستہ ہو گیا۔ انلواڑ، چتوڑ، وارنکل، اجین و دردہ سب کے سب اس کے حلقہ اقتدار میں آئے اور شمالی اور جنوبی ہند کے کم و بیش تمام راجا اس کے مطیع ہو گئے۔ سلطان علاء الدین نے سب سے پہلے گجرات کا رخ کیا اور جو بحری تجارت اور جنوبی ہند کی مال و دولت کا مرکز تھا، یہ اسی دولت کی آب و تاب کی کشش تھی جو قطب الدین ایبک کو کشا کشا یہاں لے آئی تھی اور جس نے محمود غزنوی کو لکودک صحرا عبور کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سومنات پر حملہ کر کے نہ صرف بت شکن کہلایا بلکہ تمام زر و جواہر بھی جو ان کے ہاتھ لگے اپنے ہمراہ غزنی کو لے گیا۔ 670 برس کے مسلم حملہ آوروں کے لشکر کا رخ پھر اس طرف کو مڑ گیا۔ اس مرتبہ یہ علاء الدین خلجی کا لشکر تھا جو الغ خان اور نصرت خان کی سرکردگی میں گجرات پر حملہ آور ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بگیا راجپوت راجہ کرن رائے گجرات کا فرما روا تھا۔ راجہ حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی بیٹی دیول دیوی کو ساتھ لے کر بھاگ نکلا اور رام دیو والیے دیوگری کے پاس پناہ کا طالب ہوا۔ اس کی رانی کملا دیوی اور خواجہ سرا ملک کافور 1000 دیناری گرفتار ہو کر سلطان علاء الدین کے پاس آئے۔ سلطان نے کملا دیوی کے حسن و بال پر فریفتہ ہو کر اپنے حرم میں داخل کر لیا اور ملک کافور نے جنوبی ہند کی مہمات میں بختیار خلجی اور قطب الدین ایبک کی یاد تازہ کر دی۔ گجرات کی فتح کے بعد نصرت خان و الغ خان نے کم باہیت کے مالدار سوداگروں کو لوٹا اور بے اندازہ مال غنیمت اپنے ہمراہ لے کر واپس ہوئے۔ مال کی تقسیم پر لشکر میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ 9 مسلم مغل سپاہیوں نے محمد شاہ کی سرکردگی میں نصرت خان کے بھائی عز الدین پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے تمام لشکر باغیوں کے در پہ ہوا، جنہوں نے ہمیر دیو والیہ رنبور کے پاس جا کر پناہ لی۔ نصرت خان نے اپنے بھائی کے قتل کا بے رحمی سے انتقام لیا۔ ضیاء الدین برنی لکھتا ہے کہ اس نے باغیوں کے بیوی بچوں کو قید کیا اور ان کی بے حرمتی کی۔ انہیں بھنگیوں اور ہندوؤں کے سپرد کر دیا گیا۔ بچوں کو ان کی ماؤں کے سروں پر رکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ گجرات کی فتح کے بعد سلطان نے راجپوتانہ کی سب سے بڑی سلطنت میواڑ کا رخ کیا، جس کا قلعہ چتوڑ ناقابل تسخیر بیان کیا جاتا ہے۔ راجستھان کی قصے کہانیوں میں علاء الدین کے میواڑ کی رانی پدمنی کے ساتھ عشق کی داستان بہت شہرت رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان نے سسودیا رانا رتن سنگھ کو گرفتار کر کے رہائی کی یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی رانی کو اس کے حوالے کر دے۔ چنانچہ راجہ کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے بہت تنگ کیا گیا۔ آخرکار اس نے رانی کو دلی بلوا بھیجا۔ جب راجپوتوں کو اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے۔ آخرکار انہوں نے صلاح مشورہ سے راجپوت سپاہیوں کو عورتوں کا لباس پہنا کر ڈولیوں میں سوار کر کے دلی روانہ کر دیا۔ ساتھ ہی مشہور کر دیا کہ راجہ کی رانیاں دارالسلطنت کو جا رہی ہیں۔
راستے میں جہاں جہاں سے سواریاں گزرتیں آؤ بھگت ہوتی، مگر پالکیوں کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ دلی پہنچ کر راجپوت سپاہیوں نے قلعے پر چڑھائی کر دی اور راجا کو گھوڑے پر سوار کر کے وہاں سے لے بھاگے۔ جب سلطان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سبک رفتار سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے، مگر وہ سلطنت کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ چنانچہ سلطان نے دوبارہ چتوڑ پر چڑھائی کی۔ راجپوتوں کو جب فتح کی امید نظر نہ آئی تو رانی پدمنی اور دوسری رانیاں اور شہزادیاں سندل کی چتا جلا کر ان میں کود پڑیں اور جل کر راکھ ہو گئیں۔ جب سلطان وہاں پہنچا تو سوائے راکھ کے ڈھیر کے اسے وہاں کچھ نہ ملا۔ اس قصے کی تصدیق تاریخ فیروز شاہی سے نہیں ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ راجپوتی آن کو ثابت کرنے کے لیے یہ من گھڑت قصہ بیان کیا گیا ہے، جسے یورپی اور ہندو مورخوں نے مستند سمجھتے ہوئے تاریخی حقائق میں داخل کر لیا ہے۔ مستند فارسی ماخذ سے اس قصے کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ فرشتہ اور امیر خسرو نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جسے صرف قصہ کہانی تک محدود سمجھا گیا ہے۔ فرشتہ نے کئی ایک واقعات کو بغیر تحقیق کے بھی درج کر دیا ہے۔ راجستھان کا سب سے بڑا اور مستند انگریز مورخ ٹاؤٹ بھی اس واقعے کو افسانے سے زیادہ وقت نہیں دیتا۔ اس کا خیال ہے کہ یہ کہانی بعد کی ایجاد ہے۔ بہرحال میواڑ کی فتح کے بعد چتوڑ کا نام خضر آباد رکھا گیا اور سلطان نے اپنے بیٹے خضر خان کو اس کا گورنر مقرر کیا۔ 1311 عیسوی میں یہ علاقہ ایک راجپوت سردار مال دیو کو اس کی وفاداری کے عوض تفویض ہوا۔ سلطان کے انتقال کے بعد رانا ہمسیر دیو نے اس پر قبضہ کر لیا۔ سلطان نے قلعہ رنبھور واقعہ جودھ پور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گجرات کے فاتح اور آزمودہ کار جرنیل الغ خان اور نصرت خان کی سرکردگی میں مہم روانہ کی۔ راستے میں جھائیں کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطانی لشکر نے پیش قدمی کی اور رنبھور کے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ مغل اور راجپوت بے جگری سے لڑے۔ نصرت خان لڑائی میں مارا گیا اور مسلمان فوج ہٹ کر جھائیں کے قلعے میں آ گئی۔ سلطان فوج کی پسپائی کی خبر پاتے ہی مزید کمک لے کر روانہ ہو گیا، مگر اندرونی بغاوتوں کی وجہ سے اسے واپس آنا پڑا۔ آخر کار 1303 عیسوی میں قلعہ رنبھور پر حملہ کیا گیا اور رانا کی منگول فوج کو شکست دے کر قبضہ کر لیا گیا۔ الغ خان رنبھور اور جھائیں کا گورنر مقرر ہوا۔ میواڑ اور رنبھور کی فتح کے بعد سلطان نے مالوا، وسط ہند اور راجپوتانہ کی دوسری ریاستوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1305 عیسوی میں علاؤ الدین نے اپنے جرنیل امین الملک ملتانی کو مالوا کی مہم پر روانہ کیا۔ اس نے رائے ملوک دیو اور اس کے وزیر کوکا کو شکست دے کر مالوا پر قبضہ کر لیا۔ مالوا کی فتح کے بعد مانڈو، اجین، دھار، چندیری، جبل پور اور سیوانا سلطان کے قبضے میں آئے۔ گویا شمالی ہند اور تمام راجپوتانہ کی ریاستیں علائی سلطنت علاؤ الدین کی سلطنت کے دائرۂ حکومت میں آ گئیں۔ بقول ٹاڈ اگنی کل نسل کی تمام راجپوت ریاستیں، خواہ سولنگی ہوں یا پارما، پریہار ہوں یا چالوکیا، انلواڑ سے لے کر دیوگری تک علاؤ الدین کے قبضے میں آ گئیں۔ شمالی ہند کی فتوحات کے بعد علاؤ الدین نے جنوبی ہند کی طرف توجہ دی۔ وہ دکن کی دولت و ثروت سے بخوبی واقف تھا۔ عہد جلالی میں کڑا اور اودھ کے گورنر کی حیثیت سے اس نے دیوگری پر چڑھائی کر کے بے اندازہ مال غنیمت حاصل کیا تھا اور زر و مال کی بنا پر وہ تخت دہلی پر قابض ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ دیوگری کی فتح کے بعد راجا نے اطاعت قبول کر لی تھی اور مال غنیمت کے علاوہ علیچ پور کے محاصل سال بہ سال بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ محاصل 3 سال سے ادا نہ ہوئے تھے، لہٰذا سلطان نے دیوگری کی مہم کا آغاز کیا۔ بظاہر دیوگری کی مہم کا مقصد راجا رام چندر سے علیچ پور کے 3 سال کے محاصل وصول کرنا تھا، مگر در حقیقت دلی کے حرم میں ایک اور حور کا اضافہ کرنا مقصود تھا۔ رانی کملا دیوی گجرات کے راجا کرن کی رانی تھی اور اب علاؤ الدین کے حرم میں داخل ہو چکی تھی۔
اس کی ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ دیوگری میں مقیم تھی۔ رانی کی تمنا تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس کے پاس دلی میں آ جائے۔ چنانچہ الف خان حاکم گجرات اور ملک کافور نائب السلطنت کو اس مہم پر روانہ کیا گیا۔ ملک کافور نے دیوگری کو فتح کرنے کے بعد راجہ کرن کو گرفتار کر لیا۔ الف خان نے دیول دیوی کو جب وہ ایلورا کی غاریں دیکھنے کے لیے گئی ہوئی تھی گرفتار کیا اور دلی روانہ کر دیا، جہاں رانی کملا دیوی کی خواہش کے مطابق خضر خان سے اس کی شادی کر دی گئی۔ راجہ رام چندر کو بھی گرفتار کر کے دلی بھیج دیا گیا اور علیش پور کے لیے سلطان گورنر مقرر کر دیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین نے راجہ کی عزت و توقیر کرتے ہوئے اسے رائے رایان کا خطاب دیا اور دیوگری کی سلطنت واپس سونپ دی۔ دیوگری کی فتح کے بعد ملک کافور وارنگل روانہ ہوا۔ اس مملکت پر ایک مہم پہلے بھی روانہ کی گئی تھی، مگر الگ خان کے انتقال کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ دکن کی اس مہم میں سلطان کا مقصد سلطنت کو مزید وسعت دینا نہ تھا۔ گجرات، راجپوتانہ، مالوا اور الش پور کی فتوحات کے بعد جہاں مسلمان گورنر مقرر کیے گئے، بلکہ راجہ کو باج گزار اور مطیع بنایا گیا تھا۔ چنانچہ اس غرض کے لیے سلطان کی طرف سے باقاعدہ ہدایات نافذ ہوئیں کہ اگر رائے اطاعت قبول کرے اور زر و جواہر، ہاتھی گھوڑے بطور خراج ادا کرے اور اگلے سال بھی یہ خراج دلی بھجوائے جائے تو رائے کی اطاعت قبول کر لی جائے گی۔ اگر وہ ان شرائط کو قبول نہ کریں تو اسے گرفتار کر کے دلی بھیج دیا جائے گا۔ ملک کافور دیوگری کے راجہ کی مدد سے اس مہم پر روانہ ہوا اور قتل و غارت کرتا ہوا وارنگل پہنچ گیا۔ راجہ پرتاپ رودر دیو دوم، جسے مسلم مورخ رائے لودر دیو لکھتے ہیں، نے اطاعت قبول کر لی اور 300 ہاتھی، 71,000 گھوڑے، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، مسکوک وغیرہ، مسکوک یعنی سکوں والا اور غیر سکے والا، بطور خراج ادا کیا اور آئندہ سال یہی خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ بقول امیر خسرو اس نے اپنے سونے کا مجسمہ، جس میں سونے کی زنجیر بطور طوق غلامی پڑی ہوئی تھی، بھیجی۔ مال و دولت کی مقدار کا یہ عالم تھا کہ 1000 اونٹ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے۔ علاؤ الدین نے ملک گیری کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے ملک کافور کو دوبارہ جنوبی ہند کی مہم پر روانہ کیا۔ وہ تمام جنوبی ہند کو مطیع کرنا چاہتا تھا اور اس کی دولت کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا تھا۔ تلنگانہ کی فتح کے بعد ملک کافور کے حوصلے بہت بلند ہو چکے تھے۔ وہ دور دراز کی مسافت طے کرنے کے بعد ہونسل قبیلہ کے دارالسلطنت داور سمرد ریاست میسور میں آیا۔ ہونسل اور یادو خاندانوں کی عرصے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس باہمی رقابت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کافور نے دوار رسمرد پر حملہ کر دیا۔ 18 نومبر 1310 عیسوی میں راجہ دیر بلال سوم کو معمولی مداخلت کے بعد گرفتار کر کے دلی بھیج دیا گیا۔ تمام مندروں اور محلوں کو تباہ و برباد کر کے ان کی دولت پر قبضہ کر لیا۔